حدیث نمبر 41۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک عورت حولہ بنت طوید بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، یہ فلانا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے اس کی کثرت نماز کا تذکرہ شروع کر دیا۔ فرمایا، ٹھہرو، تم پر اتنا عمل لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم عبادت سے اکتا جاؤ گی، اور اللہ کے نزدیک وہ عمل پسندیدہ ہے جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ حدیث نمبر 42۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں جو کہ وزن کے برابر بھی نیکی ایمان ہے، اس کو بھی دوزخ کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ کے برابر نیکی ایمان ہے، وہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور جس کے دل میں ذرا بھر بھی نیکی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضرت ابان فتادہ سے اور وہ حضرت انس سے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جگہ ایمان فرمایا۔ حدیث نمبر 43۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، یہود میں سے ایک مرد کعب الاحبار نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن نزول کے دن کو بحیثیت عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو عذر و دین پسند کیا۔ سورۃ مائدہ آیت 3۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے اس دن اور مکان کو جہاں یہ آیت نازل ہوئی پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرفات میں مقیم تھے اور دن جمعہ کا تھا۔ حدیث نمبر 44۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل نجد سے ایک مرد سیغان بن ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے بال پراگندہ تھے اور اس کی آواز کی گنگاہٹ تو ہم سن رہے تھے، اور جو وہ کہہ رہا تھا ہم سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ فرمایا، نہیں، ہاں اگر نفل عبادت کر لو۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے تو؟ اس نے عرض کیا، اس کے سوا بھی کچھ مجھ پر فرض ہے؟ فرمایا، نہیں، ہاں اگر تو نفلی روزے رکھ لے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کے متعلق بتایا۔ عرض کیا، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی صدقہ واجب ہے؟ فرمایا، نہیں، ہاں اگر تو چاہے تو نفلی صدقہ کرو۔ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا واپس چل دیا کہ اللہ کی قسم، نہ اس پر زیادہ کرو اور نہ کم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور فرمایا، اگر یہ اس بات میں سچا ہے تو کامیابی پا گیا۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق یقین اور حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں جاتا ہے اور نماز جنازہ ادا کرنے اور اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص نماز پڑھ کر تدفین سے پہلے واپس چلا آیا، وہ 1 قرات ثواب کا مستحق ہو کر واپس آیا۔
حدیث نمبر 46 زبید بن حارث الیامی کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے فرقہ مرحبہ کے عقائد کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر عیب لگانا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 47 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کے تعین کے بارے میں مطلع کرنے کی غرض سے نکلے، دیکھا کہ دو مسلمان عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک باہم جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے تعین کے متعلق بتاؤں، اور دیکھا کہ فلاں بن فلاں باہم جھگڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کے تعین کو اٹھا لیا گیا، اور شاید کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہو، اور لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کی 27ویں 29ویں 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 48 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں ایک فرشتہ بصورت مرد حاضر ہوا اور کہا متعلقات ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ اور اس کے فرشتے اور آخرت میں اللہ کی ملاقات اور اس کے رسولوں اور موت کے بعد باعث پر ایمان لے آؤ۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے اسے ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا احسان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تم عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین محکم رکھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب ہے؟ یعنی وقت قیامت۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، ہاں ان کی علامات تجھے بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے جب لونڈی مالک کو جنم دے دے گی اور سیاہ اونٹوں کے چراوے بلند و بالا عمارتوں پر باہم فخر کریں گے۔ ہاں قیامت کا علم 5 چیزوں میں شمار کیا گیا ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، آخر آیت تک، سورۃ لقمان آیت 34۔ پھر وہ شخص واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اس لیے آئے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائے۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کامل ایمان وہ ہے جو اپنے تمام امور پر مشتمل ہو۔ حدیث نمبر 49 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھ کو ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ مجھے ہرقل نے کہا میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کیا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ تو نے اپنے گمان کے مطابق کہا ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہرقل نے کہا ایمان کی نشانی اس طرح ہے کہ مثل نور ظاہر ہوتا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور عبادات کی وجہ سے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہرقل نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کرتے ہوئے کسی نے دین چھوڑا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور اسی طرح ایمان ہے جس وقت دلوں کی مسرتوں میں سما جاتا ہے کوئی بھی اس کو ناپسند نہیں سمجھتا یعنی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 50 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشابہات ہیں اور اکثر لوگ ان سے لا علم ہیں، اور جو شخص مشابہات سے بچ نکلا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ اس چراغے کی مانند ہے جو شہی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چرائے،
خدشہ ہے کہ شاہی چراگاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس میں گھس نہ جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے جو اس کی زمین ہے، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور جب خراب ہو تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔